تین ہستیوں کا اصل میں ذکر ہو رہا ہے، ایک ہستی کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، تین ہستیوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ تین ہستیوں کے برابر کون ہے؟ ماں ہے. ثم امک، وہ تیری ماں ہی ہے جس کے ساتھ تو سب سے زیادہ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے گا. اب صحابی رسول جو بھی سوال کر رہے تھے انہوں نے ایک اور سوال کر ہی لیا، کہا قال ثم من، اللہ کے رسول سمجھ میں آ گیا ماں ہی کا درجہ ہے تیسرے نمبر پر بھی. ثم من، پھر کون ہے اس کے بعد؟ چوتھی بار سوال ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قال ثم ابوک، اس کے بعد اب تیرا باپ ہے، تیرے والد محترم ہے جن کے ساتھ اس نے سلوک کرے گا. چوتھی ہستی کون ہے؟ والد. اور تین ہستیاں کون ہے؟ تین ہستیوں کے برابر والدہ. وہ ہے کہ باپ کے مقابلے ماں کا درجہ تین درجے بڑھ کر ہے. ماں کا مقابلہ 3 درجے بڑھ کر ہے. یعنی اگر والدین کی خدمت ہمیں کرنی ہے 16 آنے یعنی کہ 100%، 100% اگر خدمت کرنی ہے، 100% ماننا ہے، تو اس حدیث کے مطابق 75% کس کی بات ماننا ہے؟ 25% کس کی بات ماننا ہے؟ والد کی. 25% والد کی، 75% والدہ کی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماں بھی بول رہی ہے باپ بھی بول رہا ہے، باپ کو بولے پہلے ماں کی سنوں گا تیری بات میں سنوں گا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے. باپ کا درجہ اپنی جگہ پر ہے، ماں کا درجہ اپنی جگہ پر ہے. دین نے ماں کا درجہ زیادہ بتلایا. کس نے بتلایا؟ کس نے؟ دین نے، شریعت نے، تاکہ اس ہستی کی اہمیت سمجھ میں آئے. جب ہم ان احادیث پر عمل کریں، والدین کا احترام کریں، ان کے حقوق ادا کریں، تو سب سے پہلے ہمارے لیے دونوں برابر ہیں، دونوں کو ایک جیسا سمجھ کر ان کے احکام کی تعمیر ہمیں کرنا ہے. پر درجہ ماں کا زیادہ ہے. ہو سکتا ہے انسان سے کوتاہی باپ کے تعلق سے ہو جائے مگر ماں کے تعلق سے نہیں ہونی چاہیے، ہے نا. صحیح بخاری حدیث میں تو اتنا ہی ہے کہ 3 درجے بڑھ کر ماں کا مقام اور اس کے بعد چوتھے نمبر پہ باپ کا. دوسری حدیث میں نے اس سے پہلے کے درس میں رکھا، غالباً ترمذی اور صحیح مسلم کی حدیث، اس میں کچھ الفاظ الگ ہیں. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا ادنا وہ ادنا، یعنی اس کے بعد جو بھی قریبی تر رشتہ دار ہوگا اس کا درجہ، اس کے بعد جو بھی قریبی تر رشتہ دار ہوگا اس کا درجہ. حسن سلوک کس طرح کس کے ساتھ برتاؤ کیا جائے، یہ سب سے پہلے ماں، اس کے بعد باپ، اس کے بعد جو قریبی رشتہ دار ہے ان کا درجہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی رشتہ داری کا نام نہیں لیا مگر کہہ دیا سمجھدار ہو، کامن سینس رکھتے ہو، عام فہم تمہارے اندر موجود ہے، عام ذہنیت، اس کے مطابق جو بھی قریبی ہو اس کا حق ادا کرو. یہ تھی حدیث صحیح بخاری کی کتاب الادب، باب نمبر 2، اس کے اندر کی پہلی حدیث، یعنی کہ گویا کہ کتاب الادب کی حدیث نمبر 2، کتاب الادب کی حدیث نمبر 2. یہ جو حدیث ہے صحیح بخاری میں آئی ہے. راویوں کی فہرست ہے، اس میں سند جس کو کہتے ہیں. میں نے کہا کہ سند کے اعتبار سے اس حدیث کو ہم نہیں مان رہے. سند تو الحمدللہ اوکے ہی ہے، صحیح ہی ہے، مگر کیا صرف صحیح بخاری میں اس حدیث کو آنے کی وجہ سے ہم مانیں؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو لے کر آئے اس لیے اس حدیث کو مانیں؟ یاد رکھیے یہ حدیث عام حدیث ہے، یعنی ہر عام و خاص ان احادیث کو قبول کرتا ہے کرتا ہے نا. ان حدیثوں کو ہر عام و خاص، ہر جماعت، ہر فرقے کا شخص ایسی حدیثوں کو قبول کرتا ہے. مگر میں ایک اور نقطہ فکر دے رہا ہوں، ایک اور ذہن دے رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ صرف یہ ایسی ہی حدیث نہیں ہے کہ ہم مان رہے ہیں بخاری کی، اس کے علاوہ کوئی بھی حدیث صحیح بخاری کی آ جائے
چاہے وہ عقیدے کے تعلق سے ہو، چاہے وہ نیت کے تعلق سے ہو، چاہے نماز کے تعلق سے ہو، چاہے وہ رفع الاذان کے تعلق سے ہو، چاہے وہ آمین بالجہر کے تعلق سے ہو، چاہے وہ قرآن حدیث کے ماننے کے تعلق سے ہو. صحیح بخاری کی حدیث آ جائے تو اس کا درجہ سب سے اعلیٰ ہوتا ہے. ہم صحیح بخاری کی حدیث کو صرف اس لیے نہیں مان رہے کہ بخاری میں آیا ہے، ہم اس لیے مان رہے ہیں کیونکہ اس حدیث کو بہت سارے محدثین نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. مختصر سے بس چندے الفاظ کے فرق کے یہ حدیث بہت سی جگہ پہ آئیے حوالے دیکھ لیتے ہیں. یہی حدیث امام بخاری مولا نے ماں کا درجہ بتلانے کے لائے ہیں ایسے الفاظ کے ساتھ، تو بہت سی جگہ پہ چند الفاظ کے فرق کے ساتھ دوسری کتابوں میں بھی ہے. سب سے پہلے یہ حدیث ملتی ہے ہمیں سنن ابو داؤد میں. سنن ابو داؤد میں ایسی حدیث ہے امک 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 کے الفاظ ہے. جیسا کہ پچھلے درس میں نے بتایا، صحیح مسلم کی حدیث کے عربی الفاظ پڑھ کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا کہ من احق حسن صحابتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا امک امک امک، 3 بار لگا تھا امک 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 کا. اور معنی اور مفہوم تو اس حدیث کا بھی یہی ہے. کچھ ایک اور حدیث ہے جیسا کہ میں نے ابن ماجہ کی غالباً حدیث رکھا تھا پچھلے درس میں کہ اس میں برو برو کا لفظ تھا، یعنی کون ہے جس کے ساتھ میری نیکی اور سلوکی سب سے اچھی ہو. مگر مفہوم حدیث کا ایسے ہی ہے. تو سنن ابو داؤد کا نئے حدیث ہے، گنتے جائیے آپ محدثین کی کتابوں کے نام گنتے جائیے کہ کن کن لوگوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. دوسرے نمبر پہ ہے امام احمد بن حنبل کی کتاب مسند